عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ نقش بنا لیں، یہ نقش بنا لیں۔ اس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ جب نماز فجر پڑھ لی جاتی ہے، لیکن سورج نکلنے سے پہلے اور نماز فجر پڑھنے کے بعد درمیان میں ٹائم آتا ہے تھوڑا سا، اس ٹائم پہ آپ نے یہ نقش بنانا ہے۔ نقش بنانے سے پہلے اپنے ناخن دونوں یعنی کہ ہاتھوں کے اور پاؤں کے کاٹ لینے ہیں، یا اس کے فوراً بعد کاٹ لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کے اور دونوں پاؤں کے جو ناخن ہیں وہ کاٹ لیں، اپنے پاس رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ نقش بنائیں۔ سادہ کاغذ لے لیں، جیسے یہ سادہ کاغذ 16 خانے بنا لیں، جس چال کے مطابق بناؤں اسی چال سے بنانا ہے۔ بلیک کلر کا پین سے آپ نے اس کو بنانا ہے۔ سب سے اوپر 7 8 6 یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو اعداد ہیں، خانہ نمبر 1 یہ ہوگا 6 7 8 9، یہ خانہ نمبر 4 تک آگے۔ پھر 5 نمبر خانہ یہ ہوگا 1 2 3 4، اسی چال کے مطابق آپ نے جانا ہے آگے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ بھی آپ نے 4 ہی لکھنا ہے، خانہ نمبر 9، یہ خانہ نمبر 10 5، ٹھیک ہے، 6 7۔ جب لکھ لیں یہ خانہ نمبر 12 ہو گیا۔ خانہ نمبر 13 پہ جب آئیں گے تو آپ نے 3 لکھنا ہے، 4 5 6۔ اس پہ کسی کا نام نہیں لکھنا، یہ صرف آپ نے نقش نیت کر کے بنانا ہے۔ اگر عورت بنا رہی ہے، بیوی بنا رہی ہے اپنے خامند کے لیے، تو بیوی نیت کر لے کہ میں اپنے خامند کے لیے بنا رہی ہوں۔ اگر خامند اپنی بیوی کے لیے بنا رہا ہے تو خامند بھی نیت کر لے۔ اگر آپ کسی اور کے لیے بنا رہے ہیں تو نیت کر لیں، ٹھیک ہے، نیت کر لیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ کسی دوست کے لیے بنا رہے ہیں، کوئی رشتہ دار کے لیے بنا رہے ہیں، کسی بہن بھائی کے لیے بنا رہے ہیں کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں، ان کے دل میں محبت ڈالنی ہے، پھر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن نیت کر کے۔ مقصد جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہیں۔ جب یہ نقش بنا لیں تو اس کے اوپر آپ نے جو ناخن کاٹے ہیں وہ رکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد اس نقش کو فولڈ کر دینا ہے اس طرح، جتنا آپ چھوٹا کرنا چاہیں کر لیں۔ یہ دیکھیں، اس کے اندر ناخن ڈال کے فولڈ کر لیا۔ پھر آپ کے پاس ایک برتن ہونا چاہیے، مثلاً خاص طور پہ کوئی پیالہ ہونا چاہیے جو پہلے یوز نہ ہوا ہو۔ تو آپ کچا لے سکتے ہیں، پکا لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صاف ستھرا، پاک صاف اور یوز نہ ہوا ہو، مٹی کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ پاکستان سے باہر ہیں جہاں پہ ایسی چیزیں نہیں ملتی تو کوئی اور برتن ہے لیکن یوز نہیں ہوا، کوئی پیالی ٹائپ ہے، کوئی کپ ٹائپ ہے، تو وہ بھی چلے گا۔ اس کے اندر ایک کوئلہ، اس کو تھوڑا سا جلا لیں، جب وہ تیز تھوڑا سا ہونا شروع ہو تو یہ نقش اس کے اوپر رکھ دیں، ٹھیک ہے، اس پیالے کے اوپر اس نقش کو رکھ دینا ہے۔ تو جیسے جیسے وہ کوئلہ تیز ہوتا جائے گا یہ بھی خاک بننا شروع ہو جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئلہ تیز ہوگا تو یہ بالکل جل کے راکھ بن جائے گا، اس کے اندر جو ناخن ہوں گے وہ بھی راکھ بن جائیں گے۔ لیکن ایک اس میں کام مین کرنا ہے کہ جب آپ نے وہ کوئلہ جلا لینا یہ رکھنے کے لیے، جیسے ہی تویز اس کے اوپر رکھا یا ودود ہو یا ودودوں کا ورد کرنا ہے، تب تک چاہے وہ 1 گھنٹہ لگتا ہے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، جب تک یہ خاک نہیں بن جاتا، جب تک یہ خاک نہیں بنتا آپ نے یا ودودوں کا ورد کرتے رہنا ہے، زبان نہیں رکنی چاہیے۔ جس دن یہ راکھ بن گیا، فرض کیا آپ نے پڑھتے گئے راکھ بن گیا، اس راکھ کو سنبھال لیں۔ پھر کیا کرنا ہے کہ اسی دن نماز عصر جب ادا کر لینی ہے تو اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف 12 مرتبہ، ٹھیک ہے، اور راکھ کے اوپر پڑھ کے دم کرنی ہے تو عرق گلاب اس میں شامل کر لینا ہے۔ اس راکھ کے اندر جو پیالی ہوگی، جو وہ آپ نے خاک اکٹھی کی ہوگی، کوشش کریں کوئلہ اگر بچ گیا تھوڑا سا تو کوئلے کو اٹھا کے باہر نکال دیں، ٹھیک ہے، کوئلے کو باہر نکال دیں۔ یا اگر وہاں پہ کوئلے نہیں ملتے، گیس پہ رکھنی ہے تو گیس پہ بھی رکھ سکتے ہیں، ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی راکھ گرنی نہیں چاہیے، یہ آپ نے سنبھالنی ہے۔ برتن کے نیچے ہی آگ لگا لیں آپ، اتنی کہ یہ جلنا شروع ہو جائے۔ جب یہ راکھ بن جائے تو اس کو سنبھال لیں، نماز عصر کے بعد 12 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اور عرق گلاب اس میں مکس کر کے اس کے اوپر دم کر دیں، وہ ایک محلول سا بن جائے گا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس محلول کو جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی میٹھی چیز میں، کوئی کھانے والی چیز میں ڈال کے اس کو کھلاتے پلاتے جائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ انشاءاللہ اگر آپ میاں کے لیے یہ عمل کریں گے تو میاں آپ کی متی ہو جائے گا، آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، جو آپ کہیں گی وہ سنے گا، مانے گا۔
اسی طرح اگر آپ خامن بیوی کے لیے کرتا ہے تو بیوی بھی اسی طرح اس کی مٹھی میں آنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح آپ کسی محبوب کے لیے کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مٹھی میں آ جائے گا. بہن بھائیوں کے لیے کریں گے, ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں, مقصد جائز ہونا چاہیے. کئی بار ماں باپ بھی بچوں کے لیے غلط نیت سے کام کرتے ہیں, بچے ماں باپ کے ساتھ غلط نیت سے کام کرتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے, حالانکہ وہ نقصان کی بات ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ اگر جائز مقصد کے لیے کرتے ہیں تو بالکل کرنے کی اجازت ہے, ناجائز ہرگز نہیں ہے, بالکل اجازت ہے. ایک 41 ٹائم درود شریف پڑھ کے کامنٹس باکس میں انشاءاللہ لکھ دیجیے گا, روحانی اجازت ہے. جن میرے بہن بھائیوں کو فائدہ ہو کامنٹس باکس میں ضرور بتا دیں. جو میرے بہن بھائی واٹس ایپ پر آتے ہیں گزارش کرتا ہوں کہ تفصیل سے ایک بار وائس میسیج چھوڑ دیں, کال بار بار نہ کیا کریں. اگر ایک دن جواب نہیں بھی ملا تو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے ہی ٹائم ملے گا, جیسے ہی میسیج دیکھوں گا میں آپ کو رپلائی کر دوں گا.